کی جواز ہے کہ اہل سنت لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجتے. مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا. ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت اختیار کیا گیا ہے. تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے. اور ان کا استاد، ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد امام جعفر کرتا ہے. صادق. جی جی. تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دی تھا. امام صاحب سے بڑا تو استاد کوئی نہیں ہے. امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ اگر لکڑی کا ممبر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے، وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سونے کا ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ تیری نسل میں ایک ایسا بندہ آئے گا، علم اور عمل اگر سریا ستارے پر بھی ہوئے نا تو انہیں پکڑ کر زمین پہ لے آئے گا. تو ایک تابعی کا قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس سے مراد حضرت سلمان فارسی کو جو حضور نے یہ فرمایا، اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. تو جن کے پنجرے میں جن کی تقلید میں حضرت داتا علی اجویری جیسے لوگ بند ہیں، مجدد الفسانی جیسے لوگ بند ہیں، جن کے پنجرے میں ہاتھ باندھ کر جن کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ہمیں تو ان سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب قاتلین حسین پہ تو آپ لعنت کرتے ہوں گے نا؟ جی نام لیے بغیر. اور بھائی ساری ان پر کائنات کا ذرہ ذرہ لعنت کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محتشم سامع ناظرین، یقیناً آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ منظر عام پر چل رہی ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، کہ جب ان سے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک اینکر جو ہے وہ یزید پر لعنت بھیجنے کے حوالے سے سوال کرتا ہے تو حافظ سعد صاحب نے اس کو جواب دیا، جی ہم اپنے بڑوں کے موقف پر قائم ہیں، جو ہمارے بڑوں کا موقف ہے یزید کے لعن کے بارے میں، ہم بھی جو ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں. جب اس نے کہا جی قاتلین حسین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو آپ نے فرمایا جی قاتلین حسین ہو یا کوئی بھی دشمن اہل بیت ہو، ہم اس پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں. اس پر کافی لوگ جو تھے انہوں نے جناب ایک شوشہ گری چھوڑی اور جناب انہوں نے اہل سنت کے اندر اور سوشل میڈیا پر ایک فتنہ پروری کا کام شروع کیا اور انہوں نے جناب فتنہ پھیلانا شروع کیا. لیکن معزز سامعین اگر دیکھا جائے تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. اس میں قطعاً یزیدیت کی حمایت نہیں تھی، اس میں احتیاط تھا جو کہ ہمارے بڑے اکابرین جو ہیں، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں. آج ان لوگوں کے منہ پہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک تماچا مارا ہے، جن لوگوں نے آج 2-3 دن سے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی اس ویڈیو کلپ کو کاٹ کر لوگوں کے اندر شوشہ برپا کیا، لوگوں کے اندر فتنہ برپا کیا اور اس کوشش میں لگے رہے جی کسی طرح حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جو ہے وہ بدنام کیا جا سکے. کل حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک خوبصورت ویڈیو کلپ جو ہے اپنے وضاحتی بیان میں جاری فرمایا، وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پلے کروں گا، آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. اس کے اندر جتنے لوگوں کے شکوک و شبہات تھے یزید پر لعنت کے حوالے سے، حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے وہ تمام شکوک و شبہات دور فرما دیے اور اتنی خوبصورت بہترین گفتگو فرمائی ہے کہ جو لوگ کل تک حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو یزید کا حمایتی یا ناسبی یا خارجی یا اس طرح کی جناب اول فول بک رہے تھے، آج وہی لوگ جو ہیں انہیں شرم کے مارے جگہ چھپنے کے لیے نہیں مل رہی. حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں، باقی باتیں انشاءاللہ گزارشات آپ کی خدمت میں ویڈیو کے اینڈ میں کرتا ہوں. قرب قیامت ایسے فتنے آ جائیں گے، ایسے فتنے آ جائیں گے، جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ اس کو بھی اپنے اندر لپیٹ لیں گے. نہیں سمجھ آئی؟ فتنے آ گئے نا، ایسے فتنے آئیں گے، ہم تو ان فتنوں کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے نا. وہ تو فتنہ گر اور ہیں جو فتنہ بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یزید پر لعنت نہیں کی. میں نے کہا ہم نے سنا ہے بابا جی کو، فرمایا یزید تو لعنتی ہے جو امام علی مقام کے مقابلے میں آ گیا. اب بابا جی نے کہہ دیا، ہماری بات اگر مرنے کے بعد بھی کوئی امیر المجاہدین کے کسی ایک حرف سے بھی ٹکرائے، لفظ تو بہت دور ہے، ایک حرف سے بھی ٹکرائے تو ہماری بات مرنے کے بعد بھی غلط ہے، امیر المجاہدین کی بات ٹھیک ہے. بس یہ بات ہے ہمارا تو یہ موقف ہے. وہ ہم ان فتنہ گروں سے کہتے ہیں کہ فتنے سے باز آ جاؤ، امت میں فتنے نہ ڈالو. آگے تم نے کم فتنے ڈالے ہیں، ہمارا موقف سنتے ہو. ہم تو کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، جتنی بار کہو اتنی بار لعنت ہے جی. اور وہ خالی اس پر یزید پر نہیں، جو قیامت تک کے لیے آل بیت کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی رکھے، کسی قسم کا عیر رکھے، ہر اس شخص پر لعنت ہے ہماری طرف سے. ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ جناب ہم نے اپنے بڑوں کا دامن بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے.
ہاں جی ہم نے کبھی بھی ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کی. ہاں جی ہمارے لیے حجت بات موجود ہے. اگر ہماری کوئی بات آ بھی جائے اور وہ امیر المجاہدین کی بات سے ٹکرائے تو ہماری بات پیچھے ہے, انہی کی بات آگے ہے. ہم تو جناب وہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان عیس سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام را. ہم تو اقبال نے کہا نا وہ جناب ہم تو اپنے بڑوں کی باتیں چرا چرا کر ہی بیچ کھا رہے ہیں. اس کے اندر لفظ اوپر نیچے ہو جائے تو فتنہ کرو, فتنہ نہ پھیلایا کرو. ہاں فتنہ گری, تمہاری اس فتنہ گری کی وجہ سے آج امت حضور کے در سے بھی دور ہو گئی. آج امت صحابہ و اہل بیت کی محبت سے بھی دور ہو گئی. ہاں اگر کوئی محبت رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت پھیلا رہا ہے تو تمہیں اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں ہم یزید کی بات کرتے ہو, تم کہتے ہو لعنت. ہم نے اس دور کے یزید سے لے کر اس دور کے یزید تک ساروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے. بلکہ جناب آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کہ وہاں بیٹھ کر یزید پر لعنت کرنی اور جا کر پیچھے سے جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ابن زیاد بن جانا وقت کا. ہم نے اگر یزید پر لعنت بھیجی ہے تو پھر ہر دور کے یزید پر لعنت بھیجی ہے. بہرحال پھر میں کہتا ہوں فتنہ کرو, فتنوں سے باز آ جاؤ. تمہارے ان فتنوں کی وجہ سے آگے امت جناب بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی. آج جناب ناموس رسالت کے مسئلے پر بھی امت کے جناب دو رائے بنا دی گئی. پھر محبت صحابہ, ناموس صحابہ پر بھی امت کی دو رائے بنا دی گئی. پھر ناموس اہل بیت, محبت اہل بیت پر بھی دو رائے بنا دی گئی. نہیں ہم ایسا دل رکھتے ہی نہیں, نہ شبم نہ شب پرستم. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صحابہ و اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے. آج جو چیز ہماری نظر سے نہیں آئی, ہم وہ تھوڑی ہیں کہ جناب جو بالغ ہوا دین کے اندر اس کی اپنی رائے, جو بالغ ہوا دین کے اندر اس کی اپنی رائے, جس نے 4 سطریں پڑھ لی دین کے اندر اس کی اپنی رائے. نہ ہماری کوئی رائے نہیں. ہمارے پاس وہی رائے ہے جو امیر المجاہدین کی ہے. ہمارے پاس وہی رائے ہے جو امیر المجاہدین نے جن سے پڑھا ان کی رائے ہے. پھر ان سے پڑھا. ہم لاوارث نہیں ہے, نہ ہم کوئی ایسی بات ہے کہ ہم اکڑ جائیں. نانا اقبال کہتا ہے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی ہے, فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہے جی ڈھونگ حسینیت والا ہو لیکن ہر دور کے یزید کے ساتھ جا کر تعلقات ہوں, اور پھر جناب اس کی مجلس شورا ہو یا مجلس عاملہ ہو یا جناب اس کی وزارت ہو یا سفارت ہو یا اس کے ساتھ تصویریں بنا کر جناب بین الاقوامی سفارت کے رنگ دکھائے جائیں. ہم سے تو ایسی حسینیت نہیں ہو سکتی. ہاں ہم سے تو وہی حسینیت ہے جو امام علی مقام نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا. فرمایا کون ہے قیامت تک ہمارے راستے پر چلتے ہوئے, ہمارے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہمارے نانے کے دین کی مدد کرے. ہمارے پاس تو وہ حسینیت ہے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اور ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ جس کو سننے سے کسی کو شک پیدا ہو ہماری گفتگو سے کہ جناب یہ دائیں جا رہا ہے یا یہ ناسبیت کی طرف جا رہا ہے, یہ خارجیت کی طرف جا رہا ہے. نہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. جناب کیا کیا ہے مولا کائنات نے, ناسبیت کی جڑ بھی کاٹ کے رکھ دیا اور خارجیت کی جڑ بھی کاٹ کے رکھ دی ہے. ہم تو اس کی مان رہے ہیں جی. ماحیے رفض و تفضیل و نصب و خروج ہے جی, ماحیے رفض و تفضیل و نصب و خروج, حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام. سامعین آپ نے دیکھا ہے حافظ سعد صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور وضاحتی بیان بھی دے دیا اپنے کابرین کی عبارات کی روشنی میں. ان کے موقف کی حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جو ہے وہ توثیق فرمائی ہے. اللہ کریم ہمیں اہل سنت کو یکجائیت نصیب فرمائے اور اللہ کریم یزیدیت سے محفوظ فرمائے. دنیا میں بھی اللہ ہمیں حسینی رکھے اور آخرت میں بھی حسینیت کی صف میں اللہ شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.